حضرت خدیجہ کی شادی کے وقت کیا عمر تھی؟ ہم سیرت طیبہ میں پڑھتے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے جب شادی کی تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض روایات میں 25 سال عمر بھی آئی ہے۔ اس میں صحیح کیا ہے؟ دانیال مشتاق: صحیح بات یہی ہے کہ 40 سال عمر تھی، 25 سال والی بات بالکل غلط ہے۔ اس پہ بہت سارے شواہد ہیں اور اس کے اب دلائل کا موقع نہیں ہے۔ جو مشہور بات ہے اور جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ 40 سال عمر تھی، کیونکہ اگر آپ 25 سال مان لیں تو باقی تمام روایتوں کو پھر غلط قرار دینا پڑے گا۔ اور پھر ویسے بھی 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں وہ، تو 2 دفعہ بیوہ ہونا بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ 25 سال میں عام طور پہ عورتیں 2 دفعہ بیوہ نہیں ہوتی۔ 40 سال آپ کی مبارک زندگی تھی جب حضور کے عقد انور میں آپ تشریف لائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر اقدس اس وقت 25 سال تھی جب آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ واہ واہ واہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے نکاح سے آنے سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی جی، اور ان میں سے آپ کی ٹوٹل 3 اولادیں تھیں، 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ خدیجہ بیوہ تھی۔ بڑا اتنا پیارا جواب آج یاد کروا کے جاؤں گا چھوٹے بچوں کو، کبھی یہ فکرہ تکلیف نہیں دے گا۔ یہ بیوہ تھی، بیٹھ دو جائے۔ لیکن فلاں بی بی جب رسول کے پاس آئی تو کنواری تھی۔ فکرہ غلط ہو چپ کر جانا، اور سچ ہو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں اور قیامت تک ہم کرتے رہے واہ 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 واہ۔ حق ادا نہیں ہوگا۔ جس کی جتنی معرفت ہوگی اتنا سے سمجھ آئے گی۔ قرآن لا کے میرے سر پہ رکھو، خدیجہ اکلوتی ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا ہے۔ وہ عرب کی عرب پتی بی بی، تاریخ عرب کہتی ہے جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ ہے۔ تو جو میری طرف کیجئے گا، میں بالکل آپ کی سوچوں سے کم وقت لوں گا۔ جب یہ نبی کے گھر آئی ہے پھر خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے۔ مشتاق شاہ جی پڑھنے کے لیے نہیں آئے، سننے کے لیے آئے ہیں۔ دولت کے انبار لے کے آئی ہے، سونے کے ڈھیر لے کے آئی ہے، دولت کے انبار سونے کے ڈھیر لے کے یہ بی بی آئی ہے۔ اور تاریخیں کہتی ہے جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی تو عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، عبداللہ کے بیٹے ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان نہ ہونا، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نمکھار ہیں۔ بی بی نے آوازیں پہچان کے کہا تھا، اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میری نکرانی کا بیٹا نہیں ہے، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میرے مکروز کا بیٹا نہیں ہے۔ سب نے ہاتھ مانگا، بی بی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندر تو بیٹھی ہے، اب بتا کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا تلواریں نیاموں میں واپس رکھو، ایک ہی طریقہ ہے، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ جو بول سکتے سارے بولا، ہاتھ اٹھا کے بولا حیدری۔ بسم اللہ سے بسم اللہ، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ آپ سرکار، قرضے معاف کرواتے جاؤ، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ بابا نزاکت شاہ جی کتنی ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، ہم نے آج تک نہیں پوچھا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کروانے کے چکر میں مسلمان ہیں۔ یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا ہے۔ شادیاں 9، 11 یا 13 مانو، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے منبر پہ ثابت کر سکتا ہوں نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا، سوائے سیدوں کی ماں کے۔ اور یہی وجہ ہے، بہت میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء کرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا۔ جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا۔ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا چل چھوڑ تو وراثت، چل چھوڑ تو میرے بابے کا حق، میں بطول تجھے کہہ رہی ہوں میری ماں کا قرضہ مجھے واپس کر۔
جو بندہ بول سکتا وہ بولے، جو حق کے سیدات سننے کے لیے آج تک اسلام. بسم اللہ صاحب. میری ماں کا قرض مجھے واپس کر. صدق کی صورت میں آج تک مسلمان مقروض ہے سیدوں کا. خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں. آج تک جو بھی زمین دانا دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے. سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں. بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا، یہ سامان چوری کر لیتے. ایک قافلہ لٹا، دوسرا قافلہ لٹا، تیسرا قافلہ لٹا. بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے. چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا. بابا عمران شاہ جی اپنے گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ. جھنگ کا گرد و نواح میرے سامنے ہے. عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا. عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے. ڈیرے دار یہ خاندان تھا. مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا. حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے. حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی. سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو، کھانا بھی مل سکتا ہے، بستر بھی مل سکتا ہے. یہ میرے نبی کے خاندان کی تہذیب تھی. بی بی آ گئی حضرت ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ. سامنے مسند پہ بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ. بی بی نے آ کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، رکھ کے کہا ابو طالب میں ہوں خویلد کی بیٹی. باپ بھی میرا رئیس تھا، میں بھی رئیس ہوں. باپ بھی تاجر تھا، میں بھی تاجر ہوں. باپ بھی تجارت کرتا تھا، میں بھی تجارت کرتی ہوں. مکے کی گلیوں سے تجارت کے قافلے یمن شام مصر کے لیے جاتے ہیں. مکے کی گلیوں سے میرا سامان چوری ہوتا ہے. میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا یہ حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا. خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی جا، آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا، آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا. میں نے لمحہ دیر نہیں کی، میں فوراً آپ کو نتیجے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں. آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا. بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے پیچھے ہٹنے لگی. بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھا. اس کا بی بی اس نے کہہ دیا ہے جا تو بھی رہی ہے، اس سے پوچھ تو صحیح، طریقہ تو پوچھ. یہ کرے گا کیا؟ محافظ بھیجے گا، رستہ تبدیل کروائے گا، رستے میں بندے کھڑے کرے گا، یہ کرے گا کیا؟ بی بی خدیجہ نے نوکر کے منہ پہ ہاتھ رکھا، شرم کر، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے. اس کا بی بی تو اتنی مطمئن ہو کے کیوں جا رہی ہے؟ بی بی نے کہا تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا. ابو طالب نے سب کو اپنے ڈیرے پہ بلایا. ڈیرے دار بندے کا اصول ہوتا ہے یہ چور کو بھی ڈیرے پہ بلا کے سیدھا چور نہیں کہتا، نشانیاں ایسی بتاتا ہے. وہ خود شرمندہ ہو کے کہہ دیتا جی غلطی مجھے سے ہوئی ہے. جس نے زمانے کو تہذیب سکھائی تھی اس حضرت ابو طالب نے اپنے ڈیرے پہ سب کو بلایا. بلا کے حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو قریش والو، آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی. اس نے شکایت کی ہے کہ مکے کی گلیوں سے اس کا سامان چوری ہوتا ہے اور مکے والے تم ہو. لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون چوری کرتا ہے، میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آئندہ سے قافلہ نہ لوٹنا. بابا جی یہ میں ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، جتنے بھی ذاکرین واعظین ممبر پہ بیٹھے آخری بندے تک یہ جملہ میرا نہیں، جملہ ہے حضرت عمران کا. جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنے، وہ باپ کتنا فصیح و بلیغ ہوگا. حضرت ابو طالب کا جملہ میری پوری زندگی کی خطابت پلڑے پہ رکھی جائے، یہ جملہ پھر بھی وزنی ہے. حضرت ابو طالب کا میں تمہیں گھر بلا کے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے.